مائک آن ہوگی؟ شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے مجھے بجٹ پہ بولنے کا وقت دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ بجٹ ہر لحاظ سے متوازن اور عوام دوست بجٹ ہے۔ کسی چیز میں پہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے۔ یہ کوئی خدا نخواستہ میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن کوئی بہت نیک آدمی ہو، بہت اچھے کام کرتا ہو، تنقید کا کوئی نہیں ہوتا، وہ جس پہ جس طرح کی جائیں وہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن کسی کام کو اپریشیٹ کرنا، کسی اچھائی کو ابھارنا، کسی اسٹیٹ میں کوئی اچھا کام کرنے والے بندے کی تعریف کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ کم لوگوں کو۔ جناب اسپیکر آپ ہاؤس ان آرڈر کر لیں، پہلے ذراکین چودھری صاحب آگے بات کریں، جتنے لوگ ہیں وہ گزارش ہے کہ آپ ان کی بات غور سے سنیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس سے تسلسل بھی ٹوٹتا ہے، تو میں تو وزیر خزانہ صاحب کی تعریف کرنے لگا تھا، لیکن انہوں نے خود جمگٹا لگا لی اپنے ارد گرد۔ چلو ڈاکٹر صاحب ذرا پیچھے سے اٹھ کے چودھری صاحب جاری۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسٹیٹ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صحت اور تعلیم کی سہولتیں دے، اور اس کے بعد روڈ انفراسٹرکچر، یہ تینوں شعبے۔ آپ یقین کریں، میری رہائش پاکستان میں ہے، لیکن جو ہی ہم کشمیر کی میرپور سے کشمیر میں داخل ہوں، بمبر سے داخل ہوں یا مظفر آباد سے داخل ہوں، ایک انفرادیت نظر آتی ہے، اور ہم لوگوں کو بڑے فخر سے کہتے ہیں، کیونکہ ہم اس اسمبلی کے ممبر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا انہی کے ساتھ رشتہ ہے، اور ہمیں ہمیشہ وہاں بھی کشمیریوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی ترقی ہمارا خواب تھی، جو اللہ کے فضل سے اب پورا ہوا۔ اب ایجوکیشن پہ آئیں تو آپ کو NTS کے ذریعے ہر شعبہ زندگی، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں، میں کوٹلی سے میرپور جا رہا تھا، میرے ساتھ 3-4 میرے دوست امریکہ سے آئے ہوئے تھے، وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ ایک جگہ ہم چائے پینے کے لیے رکے، تو میں نے کہا یار گاڑی ذرا سائڈ پہ کر دو، لوگ سرکاری گاڑی دیکھ کے باتیں بھی کرتے ہیں کئی قسم کی۔ تو چائے پیتے پیتے کسی بندے نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگا جی آپ MLA ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی میں MLA ہوں۔ کہنے لگا یہاں ایک چائے والا وہ آپ سے ملنا چاہتا۔ حلفاً کہتا ہوں کہ چائے والا آ کے کہتا جی مجھے نہیں کسی کا پتا، لیکن میرے بیٹے کو اگر ہوتا تو میرے بیٹے کو کسی صورت نوکری نہ ملتی، اور میرا بیٹا ٹیچر بھرتی ہوا ہے، میں اس وجہ سے، اور اس نے ہم سے چائے کے پیسے بھی نہیں لیے۔ میں نے کہا یار یہ نکال، نہیں جی چلو میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کو چائے کا کپ لا دیتا ہوں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ کریڈٹ NTS کا شہباز شریف کو بھی جاتا جو پنجاب سے یہاں منتقل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، صحت کے معاملے آپ کووڈ-19 پہ دیکھ لیں، پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح بولڈ سٹیپ لیا کہ ایک مریض کے بعد اس کو لاک ڈاؤن کیا، جس لاک ڈاؤن کی بڑے بڑے لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں، لیکن اب سارے واپس آ رہے۔ کوئی اس کو سمارٹ کا نام دیتا ہے، کوئی اس کو کچھ اور نام دیتا ہے، لیکن آفٹر آل اس کا ایک ہی نام ہے لاک ڈاؤن، اور اس بیماری کی کوئی میڈیسن نہیں، سوائے اس بات کے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھیں، لوگوں کو ملے نہ، جو سماجی تعلق ہے اس سے تھوڑا سا پرہیز کریں، تو اللہ فضل کرے گا۔ یہ وبائیں آتی رہتی ہیں جناب اسپیکر، یہ اب نہیں آئیں، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی آئیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت جلیل القدر صحابی تھے، جو حضرت عمر کے فوج کے جرنیل تھے، ان کو وہ اسی وبا سے شہید ہوئے۔ کئی لوگ شاید یہ گاؤں میں یہ بھی رواج ہے کہ کوئی بندہ ان کا فوت ہو جائے تو وہ مانتے نہیں ہے کرونا سے فوت ہوا ہے۔ جو بندہ وبا سے فوت ہو وہ شہید ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ ایسے صحابی تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ اس لیے اس بات سے پرہیز یا اس کو اپنے لیے کمتر سمجھنا، میں سمجھتا ہوں ہمیں دین کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے مطابق اگر ہم اس کووڈ-19 پہ بھی عمل کریں تو یقیناً اللہ ہم پہ فضل کرے گا۔ لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ
ہمیں اس وبا سے محفوظ فرمائے، پوری دنیا کے انسانوں کو محفوظ فرمائے، بلا تفریق اللہ رب العالمین ہے، سارے عالم پہ اللہ اپنا رحم کرے اور اس کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ جناب اسپیکر، ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں اگر کسی شخص نے آپ پہ مہربانی کی ہو تو اس کا ذکر نہ کرنا بھی زیادتی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص اقتدار میں ہو تو اس کے ڈونگرے بجائے جائیں، لیکن جب وہ چلا جائے، جناب اسپیکر میاں نواز شریف نے، میں سمجھتا ہوں جتنے دورے کشمیر کے میاں نواز شریف نے کیے کبھی کسی نے نہیں کیے، اور اس کے بعد جتنا ڈیولپمنٹ فنڈ کشمیر کو میاں نواز شریف کے دور میں ملا، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کو کیری آن رکھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ باتیں کرنا اپنی جگہ ہے۔ کوئی کہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی کہتا ہے وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے۔ میں سمجھتا ہوں جب 2 سال سے دودھ سے دھلی حکومت بھی آ گئی، خدا شاہد ہے نہ چینی ملتی ہے، اور اگر ملتی ہے تو اتنی مہنگی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کسی کی پہنچ سے باہر ہے۔ آٹا، جناب اسپیکر، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان دنیا کے پہلے 10 زرعی ملکوں میں شامل ہے، اور ہم گندم افغانستان تک کو دیتے تھے، ایران تک کو دیتے تھے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ آٹا پتہ نہیں وہ گندم کہاں چلی گئی۔ اس دفعہ گورنمنٹ نے فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے زمینداروں کو زمینداروں کے گھروں میں بیج کے لیے بھی گندم نہیں رہنے دی، اور 25 من گندم زمیندار رکھ سکتا تھا۔ بہرحال پتہ نہیں وہ کس کا کون یہ قانون بناتا ہے، اور اب جب بیج کی باری آئے گی تو زمیندار کو وہی گندم جو اس نے گھر سے 1300 روپے میں دی ہے وہ اسے 2500 روپے میں خریدنی پڑے گی۔ اس لیے جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال کچھ لوگ یہاں سے سب کچھ اربوں روپے لے کے آرام سے جہازوں میں بیٹھے چلے گئے، ہم عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں، کوئی جیل میں ہے تو کوئی جلاوطن ہے۔ جناب اسپیکر لمبی بات ہو جائے گی، لیکن مجھے اس بات پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد قیامت برپا ہوئی تو ایک معصوم بچی محفوظ مقام ڈھونڈنے کے لیے بھاگ رہی تھی، تو ایک کوفی نے دیکھا کہ بچی کے پاؤں میں سونے یا چاندی کا کنگن ہے، اس نے اسے اٹھا لیا اور اٹھا کے رونا شروع کر دیا۔ بچی نے سمجھا میرا درد ہے، کوئی عزیز ہوگا۔ اس نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا آپ سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، آپ سے بڑا ظلم ہوا ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، میں اس لیے میں نے آپ کو اٹھا لیا ہے۔ اس نے کہا چچا جان آپ نے اٹھا تو لیا لیکن میرے پاؤں سے کنگن کیوں اتار رہے اور ساتھ رو بھی رہے؟ تو اس نے کہا بیٹا یہ میں اس لیے اتار رہا ہوں کہ یہ کسی اور نے بھی تو اتار لینا تھا۔ تو وہ اتار کے چلے گئے۔ بہرحال جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹرز کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو، پولیس کو، آرمی کو، جو ڈپارٹمنٹ کووڈ-19 میں اس میں لوگوں کی حفاظت کے لیے جو لوگ ساری رات ڈیوٹی دیتے رہے، جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے اللہ انہیں صحت دے۔ وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، وہ مسیحا ہے اس قوم کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سلام نہ کرنا اور ان کی اپریسیشن نہ کرنا بھی زیادتی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ کوئی ہاسپٹل میں ہے، کوئی چوک میں کھڑا ہے، کوئی کشمیر کی بارڈر پہ، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے جانا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانے دیں گے اوپر سے۔ بہرحال یہ لمبی بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سارے لوگ جو ہیں نا یہ اور میں سمجھتا ہوں اس میں سیاسی پارٹیاں، اپوزیشن، گورنمنٹ، اور جو پارٹیاں اسمبلی سے باہر ہیں انہوں نے بھی اس میں اتنا تعاون کیا گورنمنٹ کے ساتھ۔ اگر گورنمنٹ کے ساتھ وہ ایک پیج پہ نہ ہوتے تو شاید اتنی کامیابی سے گورنمنٹ اس وبا کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ میں ان لوگوں کا بھی مشکور ہوں۔ جناب اسپیکر میں تھوڑا سا اپنے ڈپارٹمنٹ، جیل کا ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے جناب اسپیکر، اس میں میں نے گورنمنٹ سے اسی پچھلے بجٹ میں ایک درخواست کی تھی کہ قیدیوں کے لیے صرف
3 صبح ناشتہ اور دوپہر اور شام کے کھانے کے لیے صرف 50 روپے پر ہیڈ تھے، اور میں سمجھتا ہوں کسی صورت پتہ نہیں کتنی دیر سے چل رہے تھے، کسی صورت میں یہ 50 روپے میں کوئی میرے جیسا جو باہر بیٹھا بندہ وہ کسی سے مانگ لیتا ہے، کسی کے سے چھین بھی لیتا ہے، لیکن جو بندہ قید میں ہے، جناب اسپیکر، قیدی اور پرندے اور جانور جو لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ بھوکے رہیں تو میں سمجھتا ہوں اس گھر پہ عذاب آتا ہے، اور جس ملک کے قیدیوں کو خوراک نہ ملے وہ بھی اس ملک کے لیے وبال کی صورت میں کچھ نہ کچھ. لیکن اس دفعہ گورنمنٹ نے مہربانی کی ہے کہ اب 123 روپے پر ہیڈ منظور کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خدمت ہے کسی مجبور، محکوم اور محصور شخص کی جس کی کوئی شنوائی نہیں ہے. یہ میں اس پہ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بہرحال میں یہ بھی کہنے لگا تھا لیکن آپ نے میرا خیال بہت جلدی کر دی. لیکن میں سمجھتا ہوں راجہ فاروق حیدر صاحب کی مہربانی ہے، اور گورنمنٹ تو یقیناً میں گورنمنٹ میں ہوں تو گورنمنٹ ہی ہوں. ہم نے ان کے لیے کوشش کی تھی کہ فائبر گلاس کی جیلیں ہیں جن میں گرمی، سخت گرمی میں بھی اور سخت سردی میں، دونوں صورتوں میں کسی صورت میں ان کا رہنا سہنا کسی صورت بھی ٹھیک نہیں تھا. اس کے لیے بمبر جیل جو ہے وہ اس کی 95% اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے. انشاءاللہ اسی سال میں وہ ڈپارٹمنٹ سے ہم ٹیک اوور کریں گے، اور اس کو جو قیدی دکانوں میں اور گرم سرد جگہوں پہ رہ رہے ہیں ان کو اچھا رہنے کے لیے، ان کو گراؤنڈیں دیں گے کھیلنے کے لیے، ان کو کام کرنے کے لیے کارخانوں میں جگہ دیں گے، اندر یہ سارا سسٹم ہوگا. باغ کا 99% کام مکمل ہو چکا ہے، راولہ کوٹ کا 95% ہے، اور اسی طرح مظفر آباد بھی 97% کام مکمل ہے. یہ 4 جیلیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ قیدیوں کے لیے جس طرح کیا گیا ہے یہ ہر لحاظ سے بہترین عمل ہے. تو ہم نے باقاعدہ کوئی اگر وزٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ساری جیلوں میں 6 کلمے، 5 وقت کی نماز اور ناظرہ قرآن ہم پڑھاتے ہیں. میرپور جیل میں پچھلے سال 5 لوگوں نے قرآن حفظ کیا ہے، اور اس پہ پوری توجہ ہے. لیکن یہ 2-3 ماہ سے یہ کرونا کی وجہ سے کلاسیں نہیں ہو رہی، ورنہ شاید کوئی ایک آدھ حافظ صاحب اور بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی تعلیم کے لیے بھی. شجرکاری میں ہم نے 200 کے قریب درخت جیلوں میں لگائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ہمارے پاس 17-18 کنال زمین ہے میرپور میں، اس میں ہم نے پھلدار درخت لگانے کا سارے معاملات طے کر لیے ہیں. انشاءاللہ یہ کووڈ کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے، ورنہ وہاں انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے. کوشش نہیں، یقیناً اللہ کے فضل سے جو ہم سے جتنا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جو ہم کر سکتے ہیں اس میں کر رہے ہیں. باقی میں یہ تو میرے ڈپارٹمنٹ کی میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی. جناب اسپیکر، تحریک آزادی کشمیر جو ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ ہے، جس کے لیے یہ بیس کیمپ بنایا گیا، جس کے لیے یہاں ایک مکمل اسٹیٹ جس کا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، سپریم کورٹ، یہ وزیر اعظم صاحب، پریزیڈنٹ صاحب اور جناب اسپیکر، وزراء اکرام مختلف ملکوں کے دوروں پہ گئے، اور کشمیر کے معاملے میں امریکہ، UK، اسکینڈینیویا، جس جگہ بھی کوئی وفد گئے، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کشمیریوں نے جتنی پہلی بار اسٹیٹ کی طرف سے جتنا جو پروٹیسٹ ہوئے ان میں شامل ہوئے، جو وہاں کی ممبر کانگریس تھے، 4 ممبر امریکہ کے، وزیر اعظم صاحب ان سے ملے، ان سے اپنی بات بیان کی، اپنا UN کے مبصر سے بھی جس طرح بھی جو ممکن تھا وہ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، ہم ہندوستان سے، میں صبح ہی ایک ٹی وی پہ ٹکر چل رہا تھا کہ سفارتی عملے کو نکالنا ویانا کمیشن کی خلاف ورزی ہے. آپ کس سے قانون کی بات کرتے ہیں جو کسی قانون کو مانتے ہی نہیں؟ اپنے بنائے ہوئے قانون 370 اور 35A جو انڈین نیشنل اسمبلی نے بنائے تھے، انہوں نے اس کو توڑ کے پھینک دیا ہے. آپ پھر اس سے قانون کی بات کرتے ہیں.
جن کو قانون کی سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو چائنا کی زبان کی سمجھ آتی ہے جناب اسپیکر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کے فضل سے، جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں میں ریفیوجی ہوں، جو میں نے اپنے ماں باپ سے سنا، جو دیکھا، سارا تو نہیں، ایک آدھ واقعہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو یہ بات ایک دن پچھلے دنوں ایک دوست نے یہ کہا بھی تھا یہاں کہ آپ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار ہم تو امیر کا شعر ہے، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، نہ صحیح گھر میرے اشعار میں مانی نہ صحیح۔ میرا کام ہے بات کرنا اور میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں اس مقصد کے لیے اس اسمبلی میں آیا ہوں۔ ایکچولی یہی ہمارا مقصد ہے۔ جناب اسپیکر میں اسکول کے زمانے کی بات کرتا ہوں، جناب اسپیکر پھر آپشن آرڈر کریں، اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ مہربانی کریں۔ میں اسکول کے زمانے میں 7ویں یا 8ویں کلاس میں تھا، میرے ایک کزن سلامت علی جموں رہتے تھے، وہ پاکستان آئے تو ہم حویلی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا سلامت علی تم پاکستان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہنے لگا مجھ سے بڑے تھے، کہنے لگے یار اسحاق میں تو پہلی بار آیا ہوں، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ میرے قبیلے میں ایک بندہ پتہ نہیں گرداور تھا یا تحصیلدار تھا، وہ پاکستان کی بارڈر پہ کسی زمیندار کی زمین کی نشاندہی کے لیے آیا، تو جب وہ نشاندہی کر رہا تھا تو پاکستان رینجر بھی وہاں کھڑی تھی اور بی ایس ایف بھی وہاں کھڑی تھی۔ تو تحصیلدار یا گردور جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پاکستان میں پاؤں رکھ سکتا ہوں، اور آپ یقین کریں کہ کہتے ہیں میں نے وہاں پاؤں رکھا، اس کے بعد وہاں سے مٹی اٹھا کے میں نے اپنی ماچس خالی کی اور اس ماچس میں مٹی بھر لی، اور میں نے پاکستان رینجر سے کہا کہ کچھ سکے ہیں آپ کے پاس پاکستان کی کرنسی کے؟ تو 1-2 سکہ انہوں نے دیا۔ وہ کہتے ہیں جموں جا کے اس نے ساری فیملی کو اکٹھا کیا اور وہ مٹی ساری فیملی نے ایک ایک شخص نے ہاتھ میں پکڑ کے دیکھی۔ اسپیکر اصل میں وہ اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں کہ ان کی فیملی کی کچھ خواتین بھی بیچاری اغوا ہوئی تھی، اتنے لوگ شہید ہوئے تھے، جن کو میرے ایک جاننے والے ہیں جناب اسپیکر، ایمانداری کی بات ہے، گڑی گوندل ان کا گاؤں ہے، ان کی ماں پاکستان بننے کے بعد 40 سال تک زندہ رہی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میری ماں نے کبھی باہر کا دروازہ بند ہی نہیں کیا، اور ہمیشہ سخت سردی میں بھی برآمدے میں سوتی تھی۔ تو میں نے ماں کا ترلا کیا، میں نے کہا ماں جی سردی بڑی ہے، آپ اندر سو جایا کریں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرا ایک بیٹا قافلے سے بچھڑ گیا تھا، مجھے اس بات کا احساس رہتا ہے کہ اگر اس نے میرا گھر تلاش کر لیا تو کہیں اس کو دروازہ بند نہ ملے، میں دروازہ کھلا رکھ کے سوتی۔ کہنے لگا ماں کے مرنے کے بعد ہم نے کبھی باہر کا گیٹ بند کیا ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی باہر کا گیٹ ہی بند نہیں کیا۔ یار اسپیکر اتنی دردناک کہانیاں ہیں، بہرحال ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سنا، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے میرے خود مشاہدے میں، میں کسی کی ایسی سنی سنائی بات بھی نہیں کرتا کہ جس بات کا بعد میں کوئی، لیکن جناب اسپیکر ہم قانون کی بات اس سے کرتے ہیں، ہم قانون اور ضابطے اور اخلاق کی بات اس قوم سے کرتے ہیں، اس حکومت سے کرتے ہیں۔ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ ایک اخبار ہے ہندوستان کا، اس کا ایک اداریہ تھا کہ ایک جج، سیشن جج تھے برتری پرشاد، ضلع بھی لکھا ہوا اس نے، دوار ضلع ہے اس کے، وہ اس میں سیشن جج تھے لیکن تھے نچلی ذات کے ہندو۔ وہ کہتے ہیں جب اس کا وہاں سے تبادلہ ہوا تو جو نیا سیشن جج آیا وہ برہمن تھا، تو اس نے آتے ہی کہا کہ کارپوریشن والوں کو کہا کہ ٹینکر میں پانی لاؤ، اس کا ریٹائرنگ روم اور اس عدالت کو گنگا کے پانی سے دھو۔ یہ جگہ جو ہندو کہتے تھے، ہمارے بزرگ بھی سناتے ہیں کہ جب مسلمان کا سایہ پڑتا تھا کسی چیز پر کہتے ہیں برشٹ ہو گئی ہے، کہ یہ پلید ہو گئی ہے، گندی ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگے کہ پانی سے، گنگا کے پانی سے اس کو دھوئیں تو پھر میں عدالت میں جاؤں گا۔ آپ ان لوگوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ قانون کی بات کریں گے، وہ کسی کی سنیں گے، اقوام متحدہ کی نہیں سنتے، تو ہم پھر بھی بہرحال پتہ نہیں کون سا بھیانک وشے ہے جس کا ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
اب تک جناب اسپیکر مسلمان ہی نہیں، اب تک 1200 چرچ ہیں جن پہ، عیسائیوں کے چرچ ہیں جن کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، جن پہ حملہ کیا گیا۔ 150-200 کے قریب مسلمانوں کو صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ وہ گائے کا گوشت بیچتے تھے۔ یعنی آپ ان سے توقع رکھتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ نہیں کہ مسلمان، یہ سال سکھوں نے اپنے ریفرینڈم کا سال رکھا ہے۔ جناب اسپیکر، کینیڈا میں سکھوں کے 4 منسٹر ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کینیڈا بھی اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی عارضی رکنیت کا ممبر تھا۔ اس نے الیکشن لڑا، وہ الیکشن لوز کر کے صرف اس وجہ سے کہ وہ ان سکھوں کو، ان کے پرائم منسٹر کا نام میرے ذہن میں تھا لیکن پتہ نہیں ٹروڈو کے کیا نام ہے ان کا، چرچل ٹروڈو، وہ ہندوستان دورے پہ آیا تو اس کو کسی نے اہمیت نہیں دی، اس لیے کہ وہ سکھوں کی بات کرتا ہے۔ اور سکھوں نے اپنا یہ 2020 کا سال جو ہے اس کو ریفرینڈم کا سال قرار دیا ہے، اور پورے یورپ میں، امریکہ میں، اسکینڈینیویا میں وہ اس سال اپنا الیکشن کروائیں گے اور ریفرینڈم کروائیں گے جہاں جہاں بھی وہ رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی اپنے ڈائسپورا سے کہہ کے کوئی اس طرح کی اٹیمپٹ، اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ایک پوری قوم ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے لوگ ان ملکوں میں ہیں۔ وہاں تو پابندی نہیں ہے، وہاں تو بولنے پہ، میں بولنے کی بات کرتا ہوں، میں جاپان گیا، میں حلفاً کہتا ہوں میں نے 1 دن کے علاوہ 7 دن جہاں فنکشن کیا میں اپنی کشمیر کا ہی ذکر کرتا رہا، بلکہ ٹوٹلی تقریر ہی کشمیر پہ کی، وہاں مجھے کسی نے نہیں روکا جناب اسپیکر۔ لیکن اپنے ایک برادر اسلامی ملک میں آیا تو ایک ہوٹل میں فنکشن تھا، میں نے تھوڑی سی بات کی تو ہوٹل والے آگے جی ذرا اس کو بند کر دیں جی اس بات۔ شخصی آزادی اور بولنے کی آزادی بھی انہی ملکوں میں ہے۔ پچھلے دنوں، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے جناب اسپیکر، اتر پردیش میں ایک انور نام کا مسلمان تھا، بلدیہ کے دفتر گیا، بلدیہ کے دفتر میں جا کے جب وہ واپس آ رہا تو گیٹ میں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کو کرونا کا مریض ڈکلیئر کر دیا گیا، اسی دفتر میں ڈیتھ ہوئی، اور ساتھ ایمبولینس کھڑی تھی جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے، لیکن اس شخص کی لاش کو کچرے کی گاڑی میں ڈالا گیا، ایمبولینس میں لاش نہیں ڈالنے دی کہ یہ مسلمان ہے، یہ کرونا کا مریض۔ اب ان سے قانون اور اخلاق کی بات کرتے ہیں کہ قانون کی بات یہ سنیں گے، ہندوستان کو سلامتی کونسل کی رکنیت مل گئی۔ جناب اسپیکر، بڑی شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو سلامتی کونسل کی رکنیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے غیر قانونی کام جو تھے، اس کے سارے غیر قانونی اقدامات کو ہم نے قانون ان کو سب کو قانونی حیثیت مل گئی۔ ہم دیکھیں کہ دنیا میں ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم نے کتنی سفارتکاری کی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ ان کو رکنیت مل گئی تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ جناب اسپیکر، قیامت پوچھنی تو ان سے پوچھیں جن کو 1 سال ہوا ہے، ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں پریشان ہیں، اپنا گھر ہے، اپنا ملک ہے، اپنی فوج ہے، اپنی پولیس ہے، اپنے ڈاکٹر ہیں، ان سے پوچھیں جو لاک ڈاؤن میں بھی ہیں اور کوئی چیز ان کو میسر نہیں، ان سے پوچھیں کتنی بڑی قیامت ان پہ ٹوٹی ہے۔ آج فیس بک میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ کوئی مجاہدین مقابلہ کر رہے تھے تو انڈین آرمی کے لوگوں نے اس مجاہد کے ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو پکڑ کے لا رہے ہیں، اور اس مجاہد سے کہا گیا کہ تم ہتھیار ڈال دو، اس نے اپنے ماں باپ کو جواب دے دیا، اس نے کہا میں شہید ہو جاؤں گا، میں نے ہتھیار نہیں ڈالنے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں لوگوں کو۔ اصل میں جناب اسپیکر، پہلے بھی ان شہداء کا خون ان ملک کی بنیادوں پہ لگا، اب بھی انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں آزادی دے گا، لیکن اگر اللہ دے گا لیکن ان شہداء کی قربانیوں کے صدقے، ان کے خون کے صدقے اللہ ہمیں آزادی دے گا۔ ہم جو کر رہے ہیں نا جناب اسپیکر، چائنا نے
ادھر منہ کیا ہے نا تو سمجھ آ گئی ہے، اس سے سمجھوتے کی بات کرتے ہیں. اس نے ایک کرنل سمیت 40 لوگوں کو جان سے مار دیا، لیکن پھر بھی ان سے سمجھوتے کی بات کرتے ہیں. ان سے اخلاقیات کا ایک ہی سبق ہے. جناب اسپیکر، اگر پولیس کے پاس ڈنڈا نہ ہو، اگر پولیس کے پاس اختیارات نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں لوگ پولیس کو اٹھا کے لے جاتے. اخلاقیات اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ بے شک یقیناً ہمارا ملک کوئی اچھے حالات میں نہیں ہے، لیکن ہم ایک ملک ہیں جناب اسپیکر، اور ایک ایٹمی طاقت ہے جو 7ویں ایٹمی طاقت ہے دنیا میں. اور خدا کے بندو، جب ہم خود کہیں کہ کیا کریں، ان پہ حملہ کر دیں، ہمیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے. فوج کس لیے ہوتی ہے؟ خدا نہ کرے 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، جب کسی نے حملہ کیا تو ہم نے اس کو روکا. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس کشمیر پہ حملہ کیا تو ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. جناب اسپیکر، کیا وہ کشمیر ہم نے ان کو دے دیا؟ ان کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ خدا شاہد ہے، ہمیں صرف اور صرف، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ہم سے بھی کوتاہی ہوئی تو اللہ ہمیں بھی پوچھے گا. جس نے کشمیری شہداء کے ساتھ کوتاہی کی، میں بڑا چھوٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس نے بھی، ہم نے اگر 2.5 لاکھ لوگوں کے خون کو یاد نہ رکھا جناب اسپیکر، ہم نے ان عورتوں کو یاد نہ رکھا، ان بچوں کو یاد نہ رکھا جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یتیم ہیں، وہ بیوائیں، وہ بیٹیاں. اور اس بیٹی کا واقعہ جناب اسپیکر، جس نے یہ کہا تھا کہ میری دعا ہے، اس نے کہا تھا بد دعا نہیں دے رہی، میری دعا ہے اللہ کرے پوری دنیا لاک ڈاؤن میں جائے اور ان کو پتہ چلے کہ کشمیری لاک ڈاؤن میں کس طرح ہے. اور یہ اس بچی کی دعا اللہ نے قبول کی. اس لیے جناب اسپیکر، خدا را، میں سمجھتا ہوں سفارت کاری کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. اتنے سفیر ہمارے ہر ملک میں، اگر ہندوستان لابنگ کرتا ہے تو ہم بھی لابنگ کریں. کیا رکاوٹ ہے؟ وہ غاصبانہ قبضہ اس کا کشمیر پہ، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو روند رہا ہے، وہ مانتا ہی نہیں، اور پھر بھی ان کی وہ اپنی سفارتکاری کر رہے ہیں، ہم مظلوم ہونے کے باوجود. اس لیے جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے یہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی. اسلام دعا کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تدبیر کا بھی حکم دیتا ہے. پہلے تدبیر کریں، پھر دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں لمبی بات نہیں کروں گا، ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ نے کھجور کی شاخ اس کو دی. اس کھجور کی شاخ تلوار کا کام کرتی تھی، لیکن شاخ سے جنگ کی تھی، دعا سے نہیں کی تھی. دعا صبح مانگی تھی اللہ کے حضور. اللہ نے امداد کے لیے فرشتے بھی بھیجے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سارا کچھ کرنا پڑا جو جنگ میں کرنا پڑتا ہے. اس لیے جناب اسپیکر، ہمیں ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ کرنا بھی پڑے گا. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ
رتن چوری شہناز صاحب بڑے شہزاد صاحب بڑے پریشان ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے نہیں کہا، لیکن ان کو شاید کوئی مسئلہ ہے جس کا جناب اسپیکر، جس شخص سے خوف زدہ ہیں وہ وہاں ہماری مختلف جماعتوں کے لیڈران ہیں، ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ علی گیلانی، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، ساری عمر آسیہ اندرابی، کس کا عاشق، پتہ نہیں ان کے شکو کے پتہ نہیں کیا، مجھے معذرت کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی جیل میں گزار دی، اور ایک نہیں سینکڑوں لوگ ہیں جن کی قبروں کا بھی نہیں پتا، اگر وہ جیل میں فوت ہوئے تو وہیں دفن کر دیے گئے۔ جناب اسپیکر، آپ اس سے قانون کی توقع رکھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل کرے گا، یہ ویانا کمیشن کی باتوں پہ قانون پہ عمل کرے گا، اپنا یو این کمیشن کی بات مانے گا؟ ساری دنیا نے، پوری دنیا کی این جی اوز نے ہندوستان کو غاصب قرار دیا ہے، قاتل قرار دیا ہے، لیکن اس کے کان پہ جوں تک نہیں رنگی جناب اسپیکر۔ لیکن چائنا سے وہ مذاکرات کرنے کے لیے دوسرے دن ہی تیار ہو گیا تھا، بلکہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہا تھا کہ ہم مذاکرات کر کے بعد لیتے ہیں۔ کسی کو فائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی جناب اسپیکر۔ مزے کی بات ہے کہ دونوں فوجیں بندوقوں سے نہیں لڑتی رہی، پتھروں سے لڑتی رہی ہیں، کلہاڑیوں سے لڑتی رہی ہیں، بندوقوں کے بٹوں سے لڑتی رہی ہیں۔ اس لیے جناب اسپیکر، ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے پوری دنیا میں اگر کسی فوج نے قابو پایا ہے، اگر کسی فوج میں یہ صلاحیت ہے، اگر کوئی فوج اندرونی جنگ ہو یا بیرونی جنگ اس پہ پوری طرح حاوی ہے تو وہ فوج پاکستان ہے۔ لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے، اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے۔ کراچی کا آپریشن، رد الفساد، کچے کا آپریشن میاں نواز شریف کے زمانے میں کیا گیا۔ لیڈرشپ جب تک قدم نہ اٹھائے، افواج پاکستان لیڈرشپ کی منتظر ہوتی۔ وہ تو کہتے ہیں ہمارے وقت تیار ہے، لیڈرشپ یا تو اس کا کوئی قانونی طور پہ، کوئی اخلاقی طور پہ ہندوستان کو مجبور کرے، تو یا پھر جناب اسپیکر جو اللہ کا حکم ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے کہیں نہیں لکھا، لوہے کو پگھلانے کا، لوہے سے ہتھیار بنانے کا، لوہے سے مختلف چیز بنانے کا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ فن دیا تھا، اور مسلمانوں کو سب سے پہلے یہ فن تھا کہ لوہے کو سے چیزیں بنانے کا، اور اسی سے تلواریں، توپیں اور تفنگیں اور یہ سارا بنتا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی جگہ بھی اللہ نے جہاد اور قتال جہاں ضروری ہو، جب ظلم اس حد تک بڑھ جائے تو پھر ہمارا دین ہمیں اس بات سے نہیں روکتا جناب اسپیکر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گھٹ گھٹ کے مرنے سے کوئی نہ کوئی اس طرح کی صورتحال بننی چاہیے۔ حالات یہاں لے آئے جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جنگ کی جائے، حالات کو اس قدر کنٹرول میں رکھ کے سفارتکاری کریں، جو مرضی کریں، دنیا کہے کہ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ورنہ دنیا تباہ ہو جائے گی، کہتے تو ہم ہیں، اگر ہم نے قدم اٹھایا تو پھر گھاس بھی نہیں اگے گی، لیکن ہماری بات پہ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی جناب اسپیکر۔ کیونکہ زبانی بات کرنا اور بات ہے، جو عملی بات کرتے ہیں وہ بغیر بندوق کے بھی انہوں نے بتایا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں۔ بہرحال جناب اسپیکر، بہت شکریہ، میں اس بات پہ میں بجٹ کی بھرپور میں سمجھتا ہوں تائید کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے یہ بجٹ بنایا، جن لوگوں نے اس پہ محنت کی، وہ سیاسی لوگ تھے،
وہ سرکاری ملازم تھے یا جہاں جہاں سے بھی کسی اچھے کام کے لیے مدد کی، وزیر خزانہ، وزیر اعظم، یقیناً لا منسٹر اور بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہم سے سینئر، یقیناً یہ نہیں کہا میں ایک ایک کا نام لوں تو پھر یہ میں بہرحال شروع کر لیا میں نے، مجھے سب کا لینا چاہیے. یہ ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، راجہ صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، یہ سارے لوگ میں سمجھتا ہوں ان کی محنت کا نتیجہ ہے. اللہ کرے یہ محنت اسی طرح جاری رہے اور کشمیر دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. مجھے ایک شعر پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یار کو اپنی بات بھی کرنی چاہیے، تو میں نے کہا یار میں تو ایک شعر پہ بات کرتا ہوں، فیض نہ ہم کوئی یوسف نہ یعقوب جو ہم کو کوئی یاد کرے. فیض نہ ہم کوئی یوسف نہ یعقوب جو ہم کو کوئی یاد کرے، اپنا کیا ہے مصر رہے یا کنان جا آباد ہوئے. السلام علیکم. بہت شکریہ جی. معزز اراکین، کل